بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ عالمیہ سال اول کی طالبات ابو داؤد شریف کھول دیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الطہارت کا باب نمبر 9۔ باب نمبر 9 میں فرماتے ہیں باب فی الرجل یذکر اللہ تعالی علی غیر طہر وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن مسلمة يعني الفأفأ عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه۔ دیکھیں یہ باب جو ہے مصنف رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ باب کے آخر میں اگر کوئی ایسی روایت آ جائے جس کے خلاف کوئی دوسری روایت ہو تو مصنف رحمہ اللہ اس مخالف روایت کو فوراً آئندہ باب میں ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اس روایت کو ملحوظ رکھ کر اس کا جواب سوچا جائے اور دیا جائے۔ چنانچہ یہاں پر جو اس سے پہلے باب ہم نے پڑھ لیا باب نمبر 8، اس باب نمبر 8 میں باب فی الرجل یرد السلام وهو یبول یہ باب تھا، اور اخیر میں جو حدیث تھی اور وسلم کے ارشاد کہ انی کرہت ان اذکر اللہ، کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ کا ذکر کروں بغیر طہارت کے، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اس کے خلاف ہے جو ہم نے پڑھی ابھی اس باب میں۔ تو مصنف نے اس باب کو قائم فرما کر حضرت عائشہ کی حدیث کو ذکر کر دیا اور فرما دیا کہ آپ وسلم جو ہے ذکر کرتے تھے ہر حال میں، ہر وقت میں۔ ظاہر ہے کہ اس ترجمہ الباب کا تعلق جو ہے باب الاستنجاء کے جو ابواب چل رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس باب میں مصنف نے جو حدیث ذکر فرمائی اس پر جو ہم نے بات پچھلے باب میں کر دی ہے، وہاں پر آپ جو ہیں اس کو یاد کر لیں۔ دیکھیں اگلا باب جو ہے یہ ہے باب الخاتم۔ باب الخاتم یکون فی ذکر اللہ تعالی يدخل به الخلاء وبه قال حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه۔ قال أبو داود هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام۔ دیکھو یہ باب نمبر 10 بات چل رہی ہے آداب استنجا کا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ آداب استنجا میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اگر کسی نے انگوٹھی پہن رکھی ہو جس میں اللہ یا رسول کا نام ہو یا کوئی آیت ہو تو اس کو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اتار کر رکھ دیا جائے۔ ترجمہ الباب میں جو حدیث الباب ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی خاتم اپنی انگوٹھی باہر اتار کر رکھ دیتے، اور یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر تھا لکھا ہوا، اور یہاں انگوٹھی کی کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز چاہے کاغذ ہو یا کوئی انگوٹھی ہو یا کوئی اور چیز میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہو اور نظر آ رہا ہو، کھلا ہو، مثلا دراہم دنانیر کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے، بلکہ اگر ذکر اللہ کے علاوہ مطلق حروف بھی اس میں لکھے ہوئے ہوں
وہ کیسے ہی ہو تب بھی ایسا ہی کیا جائے گا، اس لیے کہ حروف اللہ تعالیٰ کے کلام اور اسماء کا مادہ ہے، اور اس سے اللہ کے کلام اور اسماء بنتے ہیں، اس سے ایسی مطلق حروف بھی قابل احترام ہیں۔ باب الخاتم یکون فی ذکر اللہ تعالیٰ میں بعض شارحین ایک طالب العلمانہ سوال کرتے ہیں، کیا وہ فرماتے ہیں کہ باب الخاتم یکون فی ذکر اللہ، باب اس انگوٹھے کا بیان جس میں اللہ کا ذکر ہو، تو خاتم میں ذکر اللہ کہاں سے آ گیا؟ ذکر تو ذاکر کی صفت ہے اور اس کے ساتھ قائم ہے، اور ذاکر کون؟ انسان ہوتا ہے۔ اس کا جو یہاں پر ذکر سے مراد الفاظ ہیں جو ذکر پر دلالت کرتے ہیں، پھر اس پر اشکال ہوگا کہ الفاظ بھی لافظ کی زبان میں ہے اور لافظ بھی انسان ہوتا ہے، نہ کہ خاتم یا کاغذ میں الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہی کہا جائے کہ الفاظ سے ہمارے مراد وہ نقوش ہیں اور حروف کی شکلیں ہیں جو الفاظ پر دلالت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر نقوش الفاظ پر دلالت کرتے ہیں اور الفاظ معانی پر، تو تین چیزیں ہو گئی، نقش، لفظ، معنی۔ خلاصے کہ ذکر اللہ سے مراد ما یدل علی ذکر، وہ چیز جو ذکر پر دلالت کرتا ہے، اور جو چیز ذکر پر دلالت کرنے والے ہیں وہ دو ہیں، ایک بغیر واسطے جیسے الفاظ اور ایک واسطے جیسے نقوش، اور یہی یہاں پر مراد ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ کوئی زیب اور زینت کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے لیے مہر بنائی تھی، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تھی۔ جس میں نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک جو ہے، اسم مبارک جو اس پر لکھا ہوا تھا، اور مہر کے طریقے پر وہ خطوط پر لگائی جاتی تھی، اس لیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہوں وغیرہ کو دعوت اسلام دیتے تو بغیر مہر کے قبول نہ کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک انگوٹھی بنائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے طور پر وہ استعمال فرماتے تھے۔ دیکھیں یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوروں میں سونے کی انگوٹھی بنائی، تو صحابہ کرام نے بھی آپ کے تابعداری میں سونے کی انگوٹھیاں بنائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتم ذہب کو ناپسند فرما کر پھینک دیا، اور دوبارہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخر تک جو ہے قائم رہے اور اسی کو استعمال کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھی وہ انگوٹھی، پھر خلیفہ ثانی عمر فاروق کے پاس، پھر خلیفہ ثالث عثمان غنی تک وہ پہنچ، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے وہ نکل کر وہ کس طرح بیر عریسہ میں جو مدینہ منورہ کا مشہور کنواں ہے اس میں گر کر لاپتہ ہو گئی۔ تلاش بسیار کے باوجود وہ نہیں ملی، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی خلافت میں جو اختلافات پیدا ہوئے تاریخ کتابوں میں مشہور معروف ہیں وہ حالات، اس مبارک انگوٹھی کے گم ہونے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا۔ معلوم نہیں کہ اس انگوٹھی میں کیا راز تھا اور کیا برکت تھی کہ اتفاق برقرار تھی، لیکن جب وہ انگوٹھی گم ہو گئی تو اتفاق بھی ختم۔ یہاں پر جو ایک اور بات بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی صحیح صورتحال وہ ہے جو ہم نے بیان کر دی۔ ابواب الخاتم میں ایک روایت آئی ہے جس کی سند میں راوی امام زہری ہے، ان کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم فضہ بنوائی، پھر اس کو ناپسند فرما کر پھینک دیا۔ جمہور شارحین اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ زہری کا وہم ہے کہ آپ نے خاتم فضہ کو نہیں بلکہ سونے کو پھینکا تھا، سونے کی انگوٹھی کو، چاندی کی انگوٹھی کو نہیں پھینکا تھا۔ بعض علماء نے زہری کی روایت توجیہ بھی لکھی ہے جو آئندہ انشاءاللہ آپ کو بیان ہوگی۔ دیکھیں یہاں پر حدیث الباب کے بارے محدثین کا اختلاف رائے ہے۔ امام ابو داؤد نے کہا قال ابو داؤد ھذا حدیث منکر،
یہ قال ابو داود کافی اہم ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے طالبات کو کہ جہاں پر قال ابو داود آ جائے اس کا سمجھنا اور اس کو یاد کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور امام ابو داود رحمہ اللہ کی تو کتاب کی خصوصیت قال ابو داود ہے، اس لیے قال ابو داود جہاں پر آ جائے تو اس کو اہمیت کے ساتھ لے کر اس کو یاد کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اس میں کچھ تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ مصنف نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ کون سا دعویٰ کیا ہے؟ کہ یہ حدیث منکر ہے، یہ دعویٰ تمام محدثین کو اتفاق نہیں ہے۔ امام نسائی کی رأی ہے کہ یہ حدیث غیر محفوظ ہے، اور امام دارقطنی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ شاذ ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے اختلاف روات کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور ساتھ تحسین بھی کیا اور ساتھ غریبی کا ہے، حسن غریب۔ اب دیکھیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک طرف ہو گئے اور دوسری طرف امام ترمذی ہیں، دونوں کی رائے مختلف ہیں۔ حافظ منذر رحمہ اللہ امام ترمذی کے ساتھ ہیں، وہ مصنف کے ساتھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں اور عادل ہیں، ضبط والے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہمارے علماء دیوبند میں سے خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ ہے، وہ بھی امام ترمذی کے رائے کے ساتھ ہیں، وہ جو امام داؤد کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ مصنف کے دعویٰ کا ثبوت اور اس پر نقد دیکھیں، انما یعفو عن ابن جریج، اس سے مصنف اپنے دعویٰ پر دلیل قائم فرماتے ہیں کہ جو دعویٰ کیا تھا نکارت کا، اور نکارت کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کیوں منکر ہے۔ تو دیکھو حدیث منکر کے مقابل کو معروف کہا جاتا ہے، اس لیے مصنف نے یہاں منکر کا جو مقابل معروف ہے اس کو اپنے قول وانما یعرف سے بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں حمام راوی ہے، اور حمام راوی سے دو وہم جو ہے یہاں پر سرزد ہوئے ہیں، ایک وہم کا تعلق سند سے ہے اور دوسرے کا متن سے ہے۔ سند میں انہوں نے یہ کیا کہ ابن جریج اور زہری کے درمیان جو واسطہ تھا زیاد بن سعد کا، اس کو چھوڑ دیا ہے، یہ لیکن دوسرے حدیث میں جو لائے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں ابن جریج زہری کے درمیان زیاد بن سعد کا واسطہ بھی مذکور ہے، اور دوسرا وہ متن سے متعلق ہے، وہ یہ کہ اصل متن اس سند کا وہ نہ تھا جو حمام نے ذکر کیا، بلکہ وہ جو ابن جریج سے حمام کے علاوہ دوسرے راوی نقل کرتے ہیں، اور دوسرے راویوں میں عبداللہ بن حارث المخزومی، ابو عاصم، ہشام بن سلیمان، موسیٰ بن طارق وغیرہ ہیں۔ وہ نقل کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاہ، تو وہ حمام سے دو ہم ہوئے، ایک ترک واسطہ اور ایک تبدیل متن کے بجائے اس متن کے دوسری بات کو ذکر کر دی، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خلا وزا خاتم، یہ تو وہ ہے جو مصنف فرما رہے ہیں۔ لیکن دوسرا فریق جو اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، جیسے امام ترمذی، حافظ منذر سہارنپوری رحمہ اللہ، خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں اس حدیث پر منکر کی تعریف صادق نہیں آتی، منکر کہنا اس کو غلط ہے، اس لیے کہ حدیث منکر کی تعریف میں دو قول ہیں، اور دونوں تعریفیں یہاں صادق نہیں آتی۔ انشاءاللہ باقی آئندہ درس میں آپ کو پڑھائیں گے۔